ذرا سی دیر کو سکتے میں آ گئے تھے ہم، ذرا سی دیر کو سکتے میں آ گئے تھے ہم، کہ ایک دوجے کے راستے میں آ گئے تھے ہم، اور جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے، جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے، ایک ایسے شخص کے حصے میں آ گئے تھے ہم۔ آداب عرض ہے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں دست صبا سے ایک نظم کو پڑھیں گے ہم لوگ، جس کا عنوان ہے اگست 1952۔ تو آئیے دوستو ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بلا کسی تاخیر کے۔ دوستو یہاں آ گئے نظم پہ، اور پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں تاکہ نظم پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو اور اچھے سے ہم سمجھ پائیں۔ دیکھیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگست 1952۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ فیض صاحب ملک کے بٹوارے کے فیور میں نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارہ ہو۔ تو اس کے باوجود بٹوارہ ہوا، تو 5 سال بعد یعنی کہ 1947 میں بٹوارہ ہوتا ہے، اور اس کے 5 سال بعد یعنی 1952۔ تو جب بٹوارہ ہوا تو اس وقت بہت افراتفری کا ماحول تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ بڑا دکھ دیتا ہے۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، تو وہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ تو 5 سال کے بعد ماحول ذرا سا ٹھنڈا پڑا۔ 5 سال کے بعد یعنی کہ 1952 کے آس پاس، 1952 میں 5 سال بعد کیا ہوا کہ ماحول ذرا سا ٹھنڈا پڑا، اور لوگ جو ہے اپنے مصروفیات میں لگ گئے، اور جو ملک کا بٹوارہ ہوا اس کا غم تھوڑا سا کم ہوا، اور جو قتل عام ہوا وہ ساری چیزوں میں کمی آئی۔ 5 سال بعد ذرا سا جو ہے ماحول تھوڑا سا ٹھیک ہوا، یہ نہیں کہ پورا ہی ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا ٹھیک ہوا کہ لوگ جو ہے دونوں جو ممالک ہیں اپنے اپنے ڈیولپمنٹ میں لگ گئے۔ تو ذرا سا جو اچھا دن آیا، ذرا سا جو اچھا ماحول بنا، تو اسی بات کو یہاں پہ فیض صاحب بیان کر رہے ہیں کہ 1947 میں جو قتل عام ہوا، جو کہ جس طرح سے ظلم و ستم ہوا دونوں قوم پر، ہندو مسلم دونوں پر ہوا تھا، تو جو ہے اس میں اب تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ اب 5 سال گزر گئے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، تو اسی بات کو شاعر نے اس نظم میں بیان کیا۔ نظم اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اس کو غزل کہتے ہیں، دراصل یہ غزل نہیں ہے، یہ نظم ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے نظم کہنے کی۔ ایک تو نظم کا عنوان ہوتا ہے تو اس لیے یہ نظم ہے، دوسرا اس میں خیال کا تسلسل ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو نظم مانتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو غزل بھی مانتے ہیں، لیکن میں اس کو نظم مانتا ہوں، یہ 2 وجوہات کی وجہ سے۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں دوستو۔ دیکھیے شعر ہے کہ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں۔ تو روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بہار کے امکان کہیں تو ہوئے ہیں، روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں۔ امکان مطلب پاسبلٹی، کہ بہار آئے گا اس کی پاسبلٹی ہوا تو ہے، اور گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں۔ اب چاک گریباں آپ جانتے ہیں کہ دامن کو پھاڑ لینا، تو گلشن میں چند چاک گریباں ہوئے تو ہیں۔ چاک گریباں کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جنون کی کیفیت۔ چاک گریباں جو عاشق اور جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، جس کے اوپر جنون کی کیفیت طاری ہوتی، تو وہ اپنے گریباں پھاڑ لیتے ہیں، جو ہے چاک کر لیتے ہیں۔ چاک کر لینا یعنی پھاڑ لینا۔ تو جو ہے اس مصرے میں اور یہ دونوں شعر میں شاعر امید کی بات کر رہا ہے کہ اب جو ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ چند گریباں چاک ہو گئے ہیں، اب جو ہے بہار آنے والا ہے، اب جو ہے اچھے دن آنے والے ہیں، اور اطمینان چین سکون کی زندگی جو ہے اب ہمیں میسر ہوگی، اس لیے یہاں چاک گریباں کہا گیا ہے۔ ایک تو جو ہے عاشق ہوتا ہے، جو جس طرح سے ہوتا ہے، جو نارمل عاشق ہے، ایک عاشق جو ہوتا ہے جس پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی، تو وہ اپنے گریباں چاک کر لیتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے پکا عاشق ہے، بالکل ایک دم پاگل ہو گیا ہے۔
تو جو ہے اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ گلشن میں چاک چند غریباں ہوئے تو کچھ ایسے ہیں عاشق جو شاک ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے غریباں کو چاک کر چکے، یعنی کہ یہ پوزیٹیو سائن دکھا رہا ہے کہ بھائی اب بہار آنے والا ہے، بہار کے امکان ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ شاعر فیض صاحب کے یہاں علامتی انداز ہوتا ہے کہنے کا، کسی بھی بات کو کہنے کا علامتی انداز ہوتا ہے، سیدھی سیدھی بھاشا میں نہیں بول دیتے ہیں، اگر سیدھی بھاشا میں بول ہی دے تو وہ شاعری ہی نہیں ہوگی، وہ تو کوئی مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو ان کے یہاں علامتی انداز ہوتا ہے، آپ اس سے پہلے کی نظمیں بھی آپ پڑھے ہی ہیں۔ دیکھیں شعر میں کہہ رہا ہے کہ اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں، اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں گوشے رہے چمن میں غزل خاں ہوئے تو ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی خزاں کا ہی راج ہے۔ خزاں آپ جانتے ہیں بہار کا اپوزٹ خزاں ہوتا ہے، خزاں میں پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، پھول جو ہے مرجھا کے گر جاتے ہیں، خزاں کا موسم آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اب بھی خزاں کا ہی راج ہے لیکن کہیں کہیں کیا ہوا ہے کہ گوشے رہے چمن میں غزل خاں ہوئے تو ہیں۔ گوشہ آپ جانتے ہیں، گوشہ یعنی کوئی کونا، کوئی کارنر، تو گوشہ رہے چمن، رہے چمن یعنی چمن کا راستہ، رہے چمن میں غزل خاں ہوئے تو ہیں۔ غزل خاں کہتے ہیں غزل کہنے والے کو، خواندن ایک مصدر ہے، فارسی میں ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو غزل خاں غزل پڑھنے والا۔ تو گوشے رہے چمن میں غزل خاں ہوئے تو ہیں، تو ایک پوزیٹیو امید کو یہاں پہ شاعر بتا رہے ہیں کہ حالانکہ ابھی بھی جو ہے بہار میں خزاں کا ہی راج ہے، لیکن کہیں کہیں بہار میں جو ہے گارڈن میں اور پھلواری میں کہیں پر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ غزل خاں ہوئے ہیں۔ غزل خاں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے بہار پر، جو خزاں پر جو ہے بہار کا جو ہے نمودار، بہار نمو ہو رہا ہے یعنی نمودار ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے علامتی انداز میں غزل خاں کہا گیا ہے کہ خزاں میں بھی، خزاں کے موسم میں کہیں کہیں بہار کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹی سی نظم ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ سحر کے رنگ پرافشاں ہوئے تو ہیں۔ تو ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر، کلیئر ہی ہے کہ جو رات کی سیاہی ہے وہ ایز اٹ از ہے، وہیں ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مگر کیا، کچھ کچھ سحر کے رنگ پرافشاں ہوئے تو ہیں۔ تو کچھ کچھ سحر کہتے ہیں صبح کو، جانتے ہیں، پرافشاں ہونا یعنی بے چین ہونا، بے قرار ہونا، پھڑ پھڑانا یعنی کہ باہر نکلنے کے لیے پریشان ہونا۔ تو کچھ کچھ سحر کے رنگ، جو صبح کی لالی ہوتی، جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، تو وہ پرافشاں ہے، وہ پریشان ہے نکلنے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے۔ تو آپٹیمزم کو یہاں پہ شاعر بتا رہے ہیں کہ جو شاعر پر امید ہے کہ اب جو ہے وقت بدلنے جا رہا ہے، تو اس طرح کی بات شاعر اس میں کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پس منظر میں بتایا ہے، تو اسی پس منظر میں پوری نظم ہے کہ ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ سحر کے رنگ پرافشاں ہوئے تو ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ تو اب ان میں لہو، ان یہ جو ہے چراغ کے لیے آیا ہے، ان کس کے لیے آیا ہے؟ چراغ کے لیے۔ کہہ رہا ہے شاعر کہ بھائی ان میں چاہے میرا لہو جلا ہو یا کہ ہمارا جان یا ہمارا دل جلا ہو، کچھ بھی جلا ہو، لیکن کیا ہوا ہے کہ محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ فروزاں ہونا یعنی کہ جلنا، نمودار ہونا، روشنی کرنا، روشن ہونا، چراغ فروزاں ہونا یعنی چراغ روشن ہونا۔ تو محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں، چاہے اس میں میرا جان ہی کیوں نہ جلا ہو، میرا دل ہی کیوں نہ جلا ہو، میرا لہو ہی کیوں نہ جلا ہو ان چراغوں میں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ محفل میں کچھ چراغ روشن ضرور ہوئے ہیں۔ اس طرح سے پر امید باتیں شاعر کر رہے ہیں۔
آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اس شعر میں دیکھیے. ہاں کج کرو کلاہ کہ سب کچھ لٹا کے ہم. ہاں کج کرو کلاہ کہ سب کچھ لٹا کے ہم. اب بے نیاز گردش دوراں ہوئے تو ہیں. تو ہاں کج کرو کلاہ. اب جانتے ہیں کج کرو کلاہ. کج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا کرنا اور کلاہ کہتے ہیں ٹوپی کو. تو اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں گے تو کہا گیا کہ بھائی ٹوپی کو ٹیڑھی کر لو. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا اترانا. جیسے اترانا یا کہ تھوڑا سا مغرور ہو جانا, گھمنڈ کر جانا تھوڑا سا, تو اس کو کہتے ہیں کج کلاہی یا کہ کج کلاہ, یعنی کہ اترانا. تھوڑا سا جو ہے اترانا اور تکبر کرنا یا کہ مغرور ہو جانا. تو ہاں کج کرو کلاہ کہ سب کچھ لٹا کے ہم. کہہ رہا ہے کہ ہاں تھوڑا سا اترا لو. وہ کیونکہ سب کچھ لٹا کے ہم کیا ہو گئے, اب بے نیاز گردش دوراں ہوئے تو ہیں. اب بے نیاز کہتے ہیں کہ بے فکر ہو جانا. بے نیاز ہونا یعنی بے فکر ہو جانا, بے پرواہ ہو جانا. تو گردش دوراں, یہ گردش دوراں کہا گیا. گردش تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گردش جو دن رات کی جو گردش ہے, تو گردش دوراں یعنی جو وقت جو گردش کر رہا ہے, اس سے ہم کیا ہو گئے, بے نیاز ہو گئے کہ کیسا بھی وقت آئے, اچھا آئے برا آئے, جس طرح کے بھی حالات بنے اس کو گردش دوراں کہا گیا. کہ جس طرح کے بھی حالات بنے اس سے ہم بے نیاز ہو گئے ہیں. اس لیے جو ہے اب کج کلاہی کر لو یا کہ ٹوپی ٹیڑھی کر لو یا کہ اترا سکتے ہو. وہ اس لیے کیونکہ آزادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, تو لوگ جو ہے اپنے اپنے کام میں لگ گئے. اب وہ ٹینشن نہیں رہا کہ بھائی ملک کو جو ہے آزاد کرنا ہے انگریزوں کی غلامی سے, یہ ٹینشن نہیں رہا. تو اس وجہ سے بے نیاز ہو گئے لوگ اور کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے تھوڑا اترا سکتے ہو. بھلے ہم نے سب کچھ لٹا دیا ہو ملک کی آزادی کے لیے, لیکن پھر بھی جو ہے اب جو ہے بے فکر رہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں شعر میں کہ اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ. اہل قفس یعنی کہ جو قید ہیں, قفس یعنی قید ہونا, جس کو زندہ بولتے ہیں, اسی کو قفس بھی بولا گیا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ. جو لوگ قید ہیں, جو لوگ کے قید خانے میں ہیں. قفس کا مطلب پنجرا بھی ہوتا ہے, پنجرا وہ بھی ہوتا ہے, قید خانہ بھی ایک ہی بات ہے. کہ اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ. کہ جو قید میں لوگ ہیں ان لوگوں کی آنکھ کہاں کھلے گی, صبح کو چمن میں کھلے گی. اور باد صبا سے وعدہ پیما ہوئے ہیں ہم. نہیں باد صبا سے وعدہ پیما ہوئے تو ہیں. ہاں ہوئے تو ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے شاعر کہ جو لوگ قید ہیں ان کی جو ہے اب یہ چمن جو ہے اور یہ صبا اس مناسبت سے آیا ہے, باغ کے مناسبت سے آیا ہے چمن صبا. شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح کے باد صبا سے میری بات ہوئی ہے, صبح کی ہوا سے میری بات ہوئی ہے. اور کیا بات ہوئی ہے کہ بھائی عہد و پیما ہوا ہے, ہم نے جو ہے عہد کیا, ارادہ کیا ہے. کیا ارادہ کیا ہے کہ صبح کو ہماری آنکھ جو ہے چمن میں کھلے گی. تو بس اتنی سی بات ہے. اور اسی بات کو شاید دراصل ایک پازیٹیو امید کو یہاں پہ شو کیا گیا ہے کہ بھائی اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ. باد صبا سے وعدہ و پیما ہوئے ہم نے وعدہ معاہدہ کیا ہے صبح کی ہوا سے, اور صبح کی ہوا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب جو ہے جتنے بھی لوگ قید میں ہیں اور وہ آزاد ہونے والے ہیں, اور اس کی جو آنکھ جو ہے صبح میں کہاں کھلے گی, چمن میں کھلے گی. علامتی انداز ہے کہنے کا کہ جو ہے اب جو ہے برے دن جا رہے ہیں اور اچھے دن آنے والے ہیں, ہم سب آزاد ہو رہے ہیں. اور آدھے تو ہو گئے ہیں, آدھے جو بچا ہوا ہے وہ بھی جو ہے اب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے یہ آخری ہے. شاعر نے تخلص بھی استعمال کیا ہے
کہ ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض، سیراب چند خار مغیلہ ہوئے تو ہیں۔ ہے دشت اب بھی دشت، آپ جانتے ہیں دشت کہتے ہیں جنگل کو، صحرا کو، بیابان جگہ کو دشت بولتے ہیں۔ ہے دشت اب بھی دشت، کہہ رہا ہے کہ جو جنگل تھا وہ ابھی بھی جنگل ہے، جو دشت تھا، جو صحرا تھا وہ ابھی بھی صحرا ہے، مگر خون پا سے فیض، خون پا کہتے ہیں پیر کو، تو خون پا پیر کا خون، پاؤں کا خون، تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جنگل ابھی بھی جنگل ہی ہے، صحرا ابھی بھی صحرا ہی ہے، لیکن مگر میرے پیر کے خون سے کیا ہوا؟ دیکھیے دوسرا مصرع میں، سیراب چند خار مغیلہ ہوئے تو ہیں۔ سیراب یعنی کہ سیراب کرنا آپ جانتے ہیں، پانی سے جل تھل کرنا، سیراب، آب، سیر مطلب سیر، اور سیر اور آب، آب کہتے ہیں پانی کے، دونوں مل کے سیراب ہوتا ہے۔ تو سیراب چند خار مغیلہ ہوئے تو ہیں، اب خار کہتے ہیں کانٹا کو، اور چند تو چند ہی ہے، مغیلہ کہتے ہیں ایک پودا ہے، اس کو انگلش میں کیکٹس بولتے ہیں، اور اردو ہندی میں ناگفنی بولتے ہیں، جانتے ہی ہوں گے، صحرا میں پایا جاتا ہے، ویسے ریگستان والی جگہ میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سیراب چند خار مغیلہ ہوئے تو ہے، کہ بھائی ٹھیک ہے کہ ابھی دشت جو ہے وہ دشت ہی، یہ صحرا جو ہے وہ صحرا ہی ہے، لیکن میرے پیر کے خون سے، چونکہ ہم اتنا صحرا پر چلے ہیں، اتنا بیابان جگہ میں چلے ہیں، کہ میرے پیر کے خون سے چند ایسے جو خار مغیلہ ہیں، ایسے کانٹے دار پودے ہیں، وہ سیراب تو ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات شاعر نے اس شعر میں کی ہے۔ تو پوری آپ نظم کو دیکھیے تو ایک امید، پازیٹیو امید کی بات کر رہے ہیں، آپٹیمزم کو اس میں بہت اچھے سے جو ہے شاعر نے ایکسپلین کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو یہی یہ نظم تھی، کیا پتہ ہے کہ اس سے اشعار آ جائے، کوئی بند آ جائے، تو اس لیے میں نے یہ بنایا ہے، اور بھی کچھ نظمیں بچی ہوئی ہیں، تو میری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ اور جو اہم نظمیں ہیں وہ سب جو ہے آپ کی نظر سے ایک بار گزر جائے، تاکہ امتحان میں اگر اشعار آتا ہے تو جو ہے آپ وہاں پہ جو کچھ لکھ پائیں۔ اوکے دوستو، چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔